السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیے، آج ہماری ملاقات کلاس 10ویں کے کچھ طلباء اسٹوڈنٹ سے ہوئی۔ گہری ملاقات تھی، آپس میں تبادلہ خیال کیا تو ان لوگوں کا کہنا تھا، بچوں کی فرمائش تھی کہ آپ ہمیں اردو 10th کلاس کی پڑھا دیجئے۔ اور میری سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ بچوں کو عبارت خوانی میں دقت، لفظ کو سمجھنے میں دقت، کسی بچے کو لفظ پہ عبور حاصل نہیں تھا کہ وہ اس لفظ کا معنی کیا ہوگا، اس کی صحیح عبارت خوانی نہیں کر پا رہے تھے بچے۔ جب میں نے ہر ایک کا جائزہ لیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بچوں کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اس کمی کو کیسے دور کیا جائے۔ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے میرے پاس ایک راستہ نکلا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ ایک ایک لفظ کو صحیح طور سے اسے پڑھایا جائے، اس لفظ کا معنی کو بتایا جائے، تب بچے کہیں لفظ کو سمجھ پائیں گے، تب جا کر کے وہ عبارت خوانی کر پائیں گے، پھر عبارت خوانی کے بعد اس کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو سمجھ پائیں۔ تو بچوں کی فرمائش تھی کہ مجھے شروع سے پڑھایا جائے، ایک ایک لفظ کو سمجھا کر کے پڑھایا جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی باتوں کو ضرور سنا ہوں اور اس کمی کو دور کرنے کی میری پوری کوشش رہے گی۔ تو میں نے کلاس 10th کے بچوں کو یقین دلایا کہ آپ کے لیے میں کلاس لے کر کے ویڈیو بناؤں گا اور آپ اسے دیکھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چیپٹر وائز آج سے یہ کلاس 10th کے لیے چلے گا اور 9واں کلاس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے، پھر 8واں کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ تو آج 10th کے کلاس کو ہم پڑھانے والے ہیں۔ بالکل شروع سے رہیں، جن بچوں کا اردو بہت کمزور ہے، وہ عبارت خوانی صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آپ کو لکھا ہوا دکھے گا سب سے اوپر لال کلر سے ہے، کیا ہے دوستو؟ یہ ہے شبنم کمالی۔ کیا ہے؟ یہ ہے شبنم کمالی۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیے، شبنم کیسے لکھا ہوا ہے؟ بڑی شین سے لکھا ہوا ہے، شبنم کمالی، شبنم کمالی۔ اب شبنم کیا ہے دوستو؟ اس کو ہم غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ میں نے قواعد کے اندر آپ کو بتایا تھا شبنم کیا ہے، تو یہ نام ہے۔ کیا ہے؟ نام ہے۔ نام ہے تو وہ قواعد میں اسم ہوگا۔ اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ یہ شبنم کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ اس میں معرفہ ہے یہ شبنم، کیونکہ ہم نے آپ کو اس معرفہ کی تعریف کو بتلایا تھا کلاس میں کہ اس میں معرفہ وہ ہے جو کسی خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جگہ کو بتلائے، وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں معرفہ ہوتا ہے۔ شبنم ایک شخص کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک شخص کا نام ہے۔ وہ کہاں کے ہیں؟ تو سیتا مڑھی کے ہیں اور پوکھریرا گاؤں کے ہیں، کیونکہ یہ معرفہ کا مطلب جانا پہچانا، تو یہ شبنم کیا ہے؟ جانا پہچانا ہے۔ یہیں پہ ہم کہتے ہیں کہ شاعر کیا ہے؟ شاعر۔ تو شاعر کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ شبنم کمالی بھی ہو سکتے ہیں اور مرزا غالب بھی ہو سکتے ہیں، فیض احمد فیض بھی ہو سکتے ہیں اور میر تقی میر بھی ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں ان میں سے کسی کو خاص نہیں تھا، لیکن جب ہم نے شبنم کہہ دیا تو یہ شبنم کمالی، جن کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، وہ ذہن میں آ گیا۔ تو اسی کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، اسی کو اس میں خاص کہتے ہیں۔ چلیے، آپ نے شبنم کو پڑھ لیا اور کمالی تو یہ ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں۔ چلیے، اس پہ ہم کو گفتگو نہیں کرنی ہے۔ آج کے کلاس میں ہم نے شبنم کو سمجھ لیا کہ ایک شخص کا نام ہے، وہ مخصوص شخص کا نام ہے، اس لیے یہ اس میں معرفہ ہوگا۔ اگر شاعر کہتے شاعر، ایک شاعر، تو وہ کیا ہوگا دوستو؟ وہ اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ اس میں عام کسی شخص متعین کو نہیں بتلا رہا ہے، بلکہ وہ عام ہے، کوئی بھی شاعر ہو سکتا ہے، تو وہ نکرہ ہو جائے گا۔ لیکن معرفہ کون ہوگا؟ جو خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کو بتلائے، اسے کیا کہیں گے؟ اس میں معرفہ کہیں گے۔ تو شبنم قواعد کے اعتبار سے اس میں معرفہ ہے۔ دوستو، اب آپ کو ہم پوری 10th کی تیاری کرائیں گے اور اردو کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جناب کیا ہے لکھا ہوا؟ جناب، جناب لکھا ہوا ہے۔ اس جناب کو
किसी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्स के नाम से पहले हम लेते हैं। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। क्या है? रियासत बिहार से है। रियासत किसे कहेंगे? रियासत कहते हैं दोस्तों, किसे रियासत कहते हैं? एक सूबा को रियासत कहते हैं। रियासत किसे कहेंगे? रियासत के माना है सूबा, सूबा जिसे हिंदी में राज्य कहेंगे। सूबा उर्दू में कहेंगे और हिंदी में राज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राज्य, उसे राज्य। और अंग्रेजी में उसे कहते हैं स्टेट, यानी इसे क्या कहेंगे? अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। चलिए आपको पता हो गया होगा रियासत किसे कहते हैं। जैसे रियासत बिहार है, यूपी है और बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब क्या है? सूबा कहते हैं। इसी को उर्दू में रियासत भी कहते हैं। बिहार से है, इसका ताल्लुक क्या है? बिहार से, यानी बिहार के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। उनका असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन शबनम आगे बतला रहा है कि शबनम इसमें मारफा तो है ही, लेकिन इसमें मारफा के साथ साथ वो क्या है? वो इसमें मारफा के साथ साथ वो अपना तखल्लुस भी रखे हुआ। शबनम क्या है? उसका तखल्लुस है। क्या है साथियों? शबनम जो है तखल्लुस है उसका। तखल्लुस किसे कहते हैं हम आगे बताएंगे कि शायर अपने कलाम के जो मंजूम कलाम उसका होता है, गज़ल गो शायर होते हैं, वो गज़ल या नज़्म के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस नाम रखता है, उसको उस नाम को वो इस्तेमाल करता है। चलिए आगे चलते हैं। उनकी पैदाइश, देखिए कितने आदमी ऐसे हैं जिनको इबारत लिखने नहीं आता है, तो देख लीजिए, गौर कीजिए कि कैसे लिखा हुआ है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों? 1938 ईस्वी को पोखरेरा गांव, कहाँ हुई थी? पोखरेरा गांव, ये गांव का नाम है पोखरेरा, ज़िला सीतामढ़ी में हुई। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि शबनम क्या है? उसका तखल्लुस है। इनका असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा है। उनका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। उनकी पैदाइश कब हुई? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। पोखरेरा गांव है, ज़िला का नाम क्या है? वो सीतामढ़ी में हुई थी। चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा है उनकी मजहबी मंजूमात, क्या है? उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। देखिए मजहबी तो हम सभी लोग जानते हैं, अब मंजूमात पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। मंजूमात क्या है? मंजूम की जमा है। क्या है दोस्तों? मंजूम की जमा है। मंजूम की जमा क्या है? मंजूमात है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि मंजूमात किसकी जमा है, तो वो मंजूम की जमा है। आप याद रखिएगा, मंजूम की जमा मंजूमात। अब मंजूम किसे कहेंगे? देखिए दोस्तों, एक तो होता है नस्र और एक होता है नज़्म। एक होता है नस्र और एक होता है नज़्म। नस्र कैसे होता है? देखिए नून से रे, नस्र। एक होता है नज़्म, एक होता है क्या होता है? एक होता है नज़्म। तो नस्र और नज़्म, दो चीज़ों को समझिए। नस्र किसे कहते हैं और नज़्म किसे कहते हैं? नस्र वो होता है जो मंजूम कलाम ना हो, जैसे शायरी वाला अंदाज होता है ना, जिसमें वज़न हो, बहर हो, मुक़फ़ा कलाम हो। जैसे अभी हम आगे पेज को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ मंजूम कलाम यानी शेर व शायरी की तरह लिखा होगा। जैसे हमद खुदा अज़्ज़ा वजल को आप देखेंगे अगले पेज पे, तो वो नस्र नहीं बल्कि नज़्म में होता है। लेकिन जब इस इबारत को हम देख रहे हैं, ये इसमें न तो बहर है न वज़न है, बल्कि ये आम बोलचाल की तरह लिखा हुआ, आम गुफ्तगू ये इबारत की सूरत में लिखी गई है, तो उसे नस्र कहेंगे। और यही गज़ल की सूरत में हो या अशआर की सूरत में हो तो उसे क्या कहेंगे? नज़्म कहेंगे। उम्मीद कि आप लोग नस्र और नज़्म को समझ गए होंगे।
تو نظم سے منظوم کلام بنا، اور منظوم کلام سے کیا ہوا دوستو؟ منظومات۔ کیا ہو گیا؟ منظومات۔ خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ دیکھیے مجموعہ وہ ہوتا ہے جس میں کئی نظم شامل ہو، کئی غزلیں شامل ہو، تو وہ مجموعہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ ایک شاعری ہو تو کہیں گے ایک نظم ہے، ایک غزل ہے، لیکن بہت سارے غزلوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اس کی اشاعت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مجموعہ ہو جائے گا۔ چلیے نعتیہ بھی سمجھتے ہیں۔ چلیے اور آگے لکھا ہوا ہے شائع۔ شائع کسے کہیں گے؟ پبلش کرنا، پرکاشت۔ ہندی میں کہیں گے پرکاشت۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ پرکاشت۔ اسے کیا کہیں گے ہندی میں؟ پرکاشت۔ اور انگریزی میں پبلش کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ پبلش۔ لیکن میرا قلم بھی اتنا صحیح نہیں چل رہا، پبلش کہیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ان کے مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ انوار عقیدت۔ کیا ہے؟ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، یہ ان کے نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے جو شائع ہوئے ہیں نا، وہ ہیں یہاں انوار عقیدت، یہ مجموعہ ہے۔ ان میں کئی نظمیں، کئی غزلیں شامل ہوا کریں گی۔ اس میں بہت ساری غزل ہوں گے، بہت سارے نظم ہوں گے، تو اس لیے کہا گیا ہے منظومات۔ منظوم کی جمع منظومات، تو اس میں کئی نظمیں، کئی غزلیں شامل ہوں گی، اس لیے یا کئی نعتیہ اشعار شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے کیا ہوگا؟ یہ مجموعہ ہو گیا۔ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبۂ عقیدت، یہ کتنے مجموعے ہو گئے؟ انوار عقیدت 1، ریاض عقیدت 2، ضیاء عقیدت 3، فردوس عقیدت 4، صحبۂ عقیدت 5۔ تو یہ صحبۂ عقیدت 5 تک ہو گیا۔ 5 مجموعے ان کے مشہور ہے۔ کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، لیکن یہ 5 جو ہے یہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ مشہور کسے کہیں گے؟ فیمس۔ انگریزی میں فیمس اور ہندی میں پرسدھ کہیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ غزل کی جمع غزلوں، اور نظموں کے بھی کئی مجموعے، دیکھیے مجموعہ کی جمع مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شائع کو میں نے بتلا دیا۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو۔ انگریزی میں کیا کہیں گے اسے؟ سلیبس۔ اور ہندی میں کہتے ہیں اسے پاٹھ کرم۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ پاٹھ کرم۔ اسے کیا کہیں گے؟ پاٹھ کرم اسے انگریزی میں ہندی میں کہیں گے۔ چلیے تو نصاب میں شامل یہ حمد۔ اب آ گئی بات حمد کی۔ چلیے اب حمد کو بھی وضاحت کرتے چلیں کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ حمد کسے کہیں گے؟ جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ حمد کے معنی ہیں خدا کی تعریف کرنا، لیکن اسے کیا کہیں گے؟ وہ منظوم حمد۔ آج حمد کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ وہ منظوم کلام جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ تو یہ حمد کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ چلیے آگے جو حمد خدا عز و جل ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ عنوان کسے کہیں گے؟ موضوع۔ اس کا موضوع کیا؟ حمد خدا عز و جل۔ حمد خدا عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ تخلیق کسے کہیں گے؟ تخلیق کے معنی ہوتا ہے پیداوار۔ تخلیق معنی پیداوار، اسی سے بنا ہے خالق۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ خالق معنی ہم کہیں گے ہم سب کا خالق کون ہے؟ تو آپ کا جواب رہے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ خالق معنی پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ لیکن حمد خدا عز و جل کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ اس کے تخلیق کار کون ہے؟ تو وہ شبنم کمالی ہیں۔ اس لیے کہ شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے، اسی سے خالق بنا ہے، اس لیے اسے کہیں گے خالق مطلب پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ تو یہ حمد خدا عز و جل کو بنانے والا یعنی لکھنے والا کون ہے؟ تو وہ شبنم کمالی ہیں۔ لکھنے والے کون ہیں؟ شبنم کمالی ہے، اس لیے کہا گیا ہے حمد خدا عز و جل شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ پہ آپ کو عبور حاصل ہو جائے تو اردو آپ سمجھ لیں گے۔ اور ہم سے کچھ بچوں نے کہا کہ ہماری اردو بہت کمزور ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے؟
کتنے بچے ایسے ہیں جن کو عبارت خوانی نہیں آتی ہے، تو یہ عبارت خوانی اچھی ہو جائے، لفظ کے معنی پہ آپ کو عبور حاصل ہو جائے، اس کے معنی کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ 1 سے 2 دن لگے گا، 4 دن لگے گا، 1 مہینہ کے اندر آپ عبارت خوانی کرنے لگیں گے، اور اس کے بعد آپ اردو پھٹافٹ پڑھنے لگیں گے، اور اس کے معنی کو بھی سمجھنے لگیں گے۔ دیکھیے، تخلیق کا معنی سمجھ گئے، نصاب کا معنی سمجھ گئے، شائع کا معنی سمجھے، منظوم کی جمع منظومات ہوا، یہ ساری باتوں کو آپ سمجھ گئے ہیں۔ انشاءاللہ کلاس میں بنے رہیں، ہم چیپٹر وائز پڑھائیں گے، 10th کلاس کو پوری تیاری کرا دیں گے، اور یہ تیاری آپ کو 1 سے 1 اردو کے کمپٹیٹیو ایگزام میں، کمپٹیشن والی ایگزام میں، ابھی دیکھیے سہایک اردو انوادک کی بحالی آئی ہوئی ہے، BPSC کی بحالی ہے، اس میں گہری اردو پوچھی جاتی ہے، اور آپ کو اردو عبارت خوانی نہیں آتی ہے تو آپ بڑی مشکل میں ہوں گے۔ انشاءاللہ میں BPSC کی بھی تیاری کرا رہا تھا، نیٹ JRF کی بھی تیاری کرا رہا تھا، لیکن کچھ بچوں کی درخواست پہ میں نے سوچا کہ نہیں، عبارت خوانی پہ بنائی جائے ویڈیو، اور عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات کو بھی حل کراتے چلے جائیں، تاکہ ہم ان بچوں کہ اردو کو بالکل شروع سے ابتدا سے سمجھاویں، اور وہ ان کی اردو اچھی ہو جائے، اس کو اردو پہ بہت پکڑ ہو جائے۔ اس لیے میں نے بالکل 10ویں کلاس کے چیپٹر وائز اب کلاس چلے گا، آپ میرے کلاس میں بنے رہیں، انشاءاللہ ایک ایک لفظ کو سمجھا کر کے ہم تیاری کرائیں گے آپ کی۔ چلیے، شبنم کمالی، دیکھیے شبنم تو یہاں ایک شخص کا نام ہے، وہ شاعر ہیں اور سیتامڑھی سے ان کا تعلق ہے، لیکن شبنم کا کیا معنی ہوتا ہے دوستو؟ شبنم بہت ہی بہتر معنی ہے شبنم کا، یعنی اوس، جو رات کے وقت قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا پانی آ کر کے اگر دیکھیں گے گھاس پہ صبح کے وقت سبز پہ بوند کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، اتنا خوشنما معلوم ہوتا رہتا ہے، بہت ہی معنی خیز حساس لفظ ہے یہ شبنم۔ کمالی نے اب بتا لا رہا ہے کہ دیکھیے ان کے کئی مجموعہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن کو ہم نے بتلا دیا، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت۔ ان 5 مجموعوں کو آپ یاد رکھیں گے، سب جو عقیدت پہ ہیں ان کا نام ہے، تو ان کو یاد رکھنا کافی آسان ہے، کب پیدا ہوئے ان کو بھی یاد رکھیں گے۔ چلیے، شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر یعنی زیادہ تر حصہ مطلب پارٹ، وعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی، وعظ مطلب تقریر کرنا، تبلیغ مطلب پہنچانا، دین کی بات، اسلام کی بات کو دوسرے تک پہنچانا، اور مذہبی کو ہم سبھی جانتے ہیں اقدار کی تلقین میں صرف کی۔ کیا ہے دوستو؟ صرف کون سا ہے یہ؟ اس کو صرف نہیں پڑھیں گے آپ، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کی اردو کمزور ہے، اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آج سے میں نے 10ویں کلاس کے چیپٹر وائز کلاس کو پڑھانا شروع کیا ہے۔ صرف نہیں بلکہ صرف ہے یہ، اور صرف جو ہے، صرف مانے خرچ کرنا، صرف کے مانے خرچ کرنا۔ کیا ہے دوستو؟ صرف کے معنی خرچ کرنا، اور صرف کی جمع کیا ہوگی دوستو؟ جمع ہے اصراف۔ کیا ہے؟ صرف کی جمع اصراف۔ دیکھیے، ایک تو عبارت خوانی بھی ہوگی آپ کو، اور لفظ پہ عبور بھی حاصل ہوگا، اور ایک لفظ کا معنی کیا ہے وہ بھی سمجھیں گے، اور وہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے، وہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، اور اگر واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی، اگر جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا، یہ ساری باتوں کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ انشاءاللہ اردو آپ کی مضبوط ہو جائے گی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بالکل سمجھا کر کے ایک ایک لفظ پڑھائیں، تاکہ آپ صحیح طور پہ اردو کو سمجھ لیں۔ کیا ہے؟ مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی یعنی خرچ کی، وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ چلیے، وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ کیا تھے؟ عاشق کسے کہیں گے؟ عاشق کہتے ہیں کسی سے محبت کرنا، اور اسی محبت میں آدمی ڈوب جانا کہ آدمی کو خود کی بھی فکر نہ رہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اور عشق کی 2 قسمیں ہیں، عشق حقیقی۔ کیا ہے دوستو؟ عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی وہ ہوتا ہے ایک بندہ کو اپنے خدا سے، اپنے رب سے جو عشق ہوتا ہے وہ عشق حقیقی ہوتا ہے، اور ایک آدمی کو عشق مجازی ہے تو وہ اپنے
جیسے اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے بھی محبت کرتا ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، اور اپنے محبوبہ سے جو محبت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے جو آپس میں عشق ہوتا ہے اسے عشق مجازی کہتے ہیں، اسے عشق مجازی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق صادق تھے۔ صادق مطلب سچا، صادق مانے سچا، عاشق کے مانے آپ نے سمجھ گیا۔ اور جب عشق کا تعلق رب سے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ کیا کہا، عشق حقیقی کہلائے گا۔ اور عشق مجازی کیا ہوگا، جو بندوں کو آپس میں کسی سے تعلق محبت ہوتی ہے تو اسے عشق مجازی کہتے ہیں۔ چلیے، چنانچہ اپنی تقریر کو سمجھتے ہوں گے، شعری تخلیقات میں۔ دیکھیے، تخلیق مطلب کوئی نظم لکھے ہیں، کوئی غزل لکھے ہیں، کوئی اشعار لکھے ہیں، تو اسی شعری تخلیقات میں، تخلیقات مطلب تخلیق کی جمع تخلیقات، اس کی واحد کیا ہوگی، تخلیق ہوگی۔ تخلیق واحد ہے، کیا ہے دوستو، تخلیق واحد، تخلیقات جمع، تخلیقات جمع، تخلیقات کیا ہو جائے گا، تخلیقات۔ دیکھیے کیسے لکھتے ہیں، ایسا ہی آپ املا لکھیں گے، کیونکہ ابتدا ہے، 10th کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا املا بھی اتنا درست نہیں ہے جیسا کہ آپ کی باتوں سے لگا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بالکل شروع سے ایک ایک لفظ کو سمجھا کر پڑھایا جائے تو انشاءاللہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے گی۔ چلیے، کیا ہے، تخلیق جو ہے، تخلیق کی جمع تخلیقات، تخلیقات کا واحد کیا ہے، تخلیق میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے، اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ چلیے، اب آج ہم حمد کو سمجھ چکے ہیں، جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہیں گے، حمد کہیں گے۔ حمد کسے کہیں گے، جس میں خدا کی تعریف، خدا کی تعریف جس منظوم کلام میں کی جائے، جس منظوم سمجھا دیے، نظم سے بنا ہے، منظوم کلام میں کی جائے اسے کیا کہیں گے، حمد کہیں گے۔ حمد کسے کہیں گے، وہ منظوم کلام جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہیں گے، حمد کہیں گے۔ لیکن وہ منظوم کلام جس میں رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہیں گے، نعت کہیں گے۔ آج نعت اور حمد کو آپ نے سمجھ لیا، جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہیں گے، کلام میں خدا کی تعریف، منظوم کلام میں خدا کی تعریف کی جائے اسے کیا کہیں گے، حمد کہیں گے۔ اور جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہیں گے، اسے کہیں گے نعت۔ اور منقبت اور قصیدہ کو ہم کسی اگلے ویڈیو میں، اگلے کلاس میں آپ کو سمجھائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو یہ جو 7-8 لائن آپ کو پڑھائے ہیں بالکل ایک ایک لفظ کو سمجھا کر کے آپ یاد رکھیں گے، اور اس پہ کہ اس کی جمع، اگر جمع ہے لفظ تو اس کا واحد کیا ہے، اگر وہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے، یہ ساری باتوں کو ہم نے آپ کو جذبات، مطلب یہاں لکھا ہے جذبات، کیا ہے دوستو، جذبات لکھا ہے، یہ جذبہ کی جمع ہے، جذبہ، اس کا واحد کیا ہوگا، جذبہ، یہ جذبات کا واحد جذبہ۔ جو انسان کے اندر کی چیز ہوتی ہے وہ آدمی کو اندر سے ایموشنل کرتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے آدمی، تو کیا ہے، اپنے بھرپور خدا سے عشق کا، والہانہ جذبات کا، خدا سے والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ چلیے، امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی چیپٹر کا پارٹ 2 یعنی حمد خدا عز و جل آپ کو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ، ایک ایک لفظ کو سمجھائیں گے، نہیں تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ اور آپ شبنم کماری کے حالات زندگی، اس کا اصل نام کیا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ ساری باتوں کو جان لیا، ایک ایک لفظ کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔